زینب پاؤں کو چپٹ گئی، ابا نہ جاؤ، ابا مت جاؤ، ظالم ہے وہاں پہ ظالم، 6 مہینے کے بھائیے کو شہید کر دیا۔ ابا چچا میرے لیے پانی لینے گئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے تھے سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا، ابا چچا ابھی تک پانی لے کے نہیں، ظالموں نے ان کے بازو کاٹ دیے، کہاں ابا مت جاؤ، پھپھو کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اور محمد میرے پھپھیرے بھائیے حضرت حسین کے سگے بھانجے، ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے دین کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اللہ اللہ یہ بھی سنتے چلو۔ سیدہ فاطمہ باہر ہو گئی جب نبی اذان پڑھ رہے تھے اور کان میں تکبیر پڑھ رہے تھے، میری طرف ذرا توجہ دو، اللہ اللہ نبی اندر ہے اور حسین اندر ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی بول رہے ہیں، جواب بھی دے رہے۔ فاطمہ سوچ رہی ہے شاید میرا بیٹا بول رہا ہوگا، ایک دن کا بچہ کیسے بولنے لگا، ایک دن کا بچہ کیسے یہ باتیں کرنے لگا۔ سیدہ فاطمہ باہر ہے مگر میرے نبی سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب میرے نبی تکبیر اور اذان پڑھنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ نے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابا جان ذرا اتنا بتا دیں، میرے ابا جان اتنا بتا دیں، کیا میرے حسین سے باتیں کر رہے تھے، میرے لخت جگر سے باتیں کر رہے تھے، میرے نور نظر سے باتیں کر رہے تھے، میرے شہزادے سے باتیں کر رہے تھے؟ نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی، تو پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اب نبی نے کیا فرمایا سنو، یہاں پر تم آئے ہو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، حسین پاک کی محبت میں آئے ہو، مگر سنو پیارے، نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی، حسین نہیں بول رہے تھے، میں حسین سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ کہا آقا پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کی جب پیدائش ہوئی ہے تو زمین پہ تو شہرہ ہو ہی گیا ہے، مگر آسمان پہ بھی شہرت ہو گئی ہے، آسمان پہ بھی اعلان ہو گیا ہے، فرشتوں کو پتہ چل گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتے حسین پاک کی مبارک پیدائش پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ان میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس کو 1000 سال پہلے اللہ نے ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا، اللہ نے ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا، ڈیوٹی سے ختم کر دیا تھا۔ وہ 1000 سال پہلے ڈیوٹی پہ تھا، اب بغیر ڈیوٹی کے گھومتا تھا۔ جب نبی کے یہاں پتہ چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، حسین پاک تشریف لائے ہیں، تو وہ فرشتہ بھی آیا تھا اور آ کر کے نبی نے فرمایا بیٹی اسی فرشتے نے میرا دامن پکڑ لیا تھا اور کہا تھا نانا ہے آپ، نواسے کا صدقہ چاہیے، آج آل رسول کا صدقہ چاہیے، نبی کے شہزادے کا صدقہ چاہیے، حسین پاک کا صدقہ چاہیے، آقا کچھ تو خیرات دے دیجئے، آقا کچھ تو دے دیجئے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کہنے لگی ابا جان تو پھر آپ نے کیا دیا ذرا بتا دیں؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا تو اسے پروردگار حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ کہا بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ تو بتائیے اس فرشتے کو کیا ملا، اس فرشتے کو کیا انعام ملا؟ تو روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کا صدقہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، 1000 سال سے جو بغیر ڈیوٹی کے گھوم رہا تھا، آج میں نے دعا کی ہے حسین کے صدقے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس فرشتے کو ڈیوٹی عطا۔ سبحان اللہ۔
کتنے بے روزگار ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں انہیں روزگار ملتا ہے، کتنے بے اولاد ہیں جو حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہیں انہیں اولاد ملتی ہے، کتنے ناکارہ ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں وہ کار والے بن جاتے ہیں۔ یہی تک نہیں پیارے، حسین پاک کے صدقے میں ہماری بگڑی بھی بنا کرتی ہے۔ اور ذرا دیکھیں جب محبت کی بات آتی ہے میں اور آپ کیا ہے، اللہ اللہ، جب میرے نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو مدینے کا یہ عالم تھا، اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی تھی تو آل رسول کو بلایا جاتا تھا، نبی کے گھرانے میں سے کسی بچے کو ضرور بلایا جاتا تھا، اگر انتقال ہو جائے تو دعا کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تھا، اگر مکان بنے تو پھر مکان میں دعا کے لیے تاکہ نبی کا شہزادہ قدم رکھ دے گا برکتیں ہو جائیں گی۔ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا، امام حسین پاک کو بلایا گیا، لوگوں نے دیکھا حسین پاک آ رہے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی پیار کے آنسو تھے، آپس میں چرچا کر رہے، دیکھو یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کاندھے پہ سواری کرتے تھے، کیا تمہیں پتا ہے یہ وہ حسین ہے؟ اگر نبی سجدے میں ہیں تو حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہی وہ حسین ہے جن کے لیے ہرنی اپنا بچہ پیش کر گئی تھی، کہا یہی وہ حسین ہے۔ عورتوں میں آدمیوں میں چرچا ہو رہا ہے، ذرا دیکھو تو نبی کا شہزادہ آ رہا ہے جو اگر کپڑوں کے لیے رونے لگے، اللہ نے عید کے کپڑے جنت سے بھیجے تھے، اگر حسین چھوٹے سے تھے، فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے تو جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے، یہی وہ حسین ہے کہ جمعے کے دن اگر نبی خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین پاک حجرے سے نکلے، پاؤں میں پاؤں ٹکرا جاتا ہے، مگر حسین جیسے ہی گرے تو نبی نے خطبہ روک دیا، اور خطبہ روکنے کے بعد منبر سے اتر کے حسین کے پاس گئے، جا کر کے حسین کو گود میں اٹھا کر کے لائے، چوم کے منبر کے قریب رکھا، نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خطبے اور نماز کے بعد حضرت امام حسن بھی آ جاتے ہیں، دونوں بچوں کو بٹھال کے، او لوگو تم حسین سے محبت کرتے ہو، نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہو تو سنو، دونوں بچوں کو آگے بٹھال کر کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور جو قیامت تک کا مسلمان ان دونوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا۔ پیارے لوگوں میں چرچا ہے، حسین پاک جیسے ہی آئے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے، جو انداز تھا تعظیم کا وہ بھرپور تعظیم کر رہے ہیں۔ حسین پاک کو جگہ دے دی گئی، راستہ بنا دیا گیا، نماز جنازہ کی تیاری ہے، حسین پاک نے اپنا جوتا چپل ایک طرف کو اتار دی ہے، اللہ جیسے ہی اتاری ہے، اب حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد دعا کرا دی ہے، ارے جس کے لیے نبی کا شہزادہ دعا کر دے، حسین جیسا نبی کا بیٹا دعا کر دے، سیدہ فاطمہ کا لاڈلا دعا کر دے، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اسے جنتی بنا دے، بولو کیا وہ جنتی نہیں ہوا ہوگا؟ حسین پاک نے نماز پڑھانے کے بعد جو اصلی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سنو، حسین پاک جیسے ہی اپنے جوتوں کے پاس آتے ہیں، جو سلیپر یا جو بھی پہنے تھے وہ جوتیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ اللہ لوگ ہٹتے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی سر پہ رگوا رہا تھا، مگر دیکھتے کیا ہے، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بوڑھو بزرگوں، تانا مارنے والوں، بچوں کی ٹانگیں کھینچنے والوں، اور یہ جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، آج بڑی تیزی سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے فساد پھیلایا جا رہا ہے، کسی کو ذرا سا موقع مل جائے وہ چنگاری چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ذرا اس بوڑھے کی محبت دیکھو، اس بوڑھے کی اگر تم پہ دھول پڑ گئی تو تم پاک ہو جاؤ گے، اس کے پاؤں کا اگر تمہیں دھول مل گیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے
جائے گی ارے یہ بوڑھا کون ہے؟ ذرا اس بوڑھے کو دیکھو، یہ بزرگ ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ بوڑھے بزرگ آتے ہیں، آ کر کے اپنی زانوں پر یہاں پر حسین پاک کی جوتی رکھے اپنے امامے کے اس شملے سے صاف کر رہے تھے، ایسے ایسے صاف کر رہے تھے، جوتیاں صاف کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، جوتیاں صاف کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھے تھے، وہ بزرگ تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کون اتنا بڑا عاشق ہے، یہ کون بوڑھا ہے، ارے یہ کون ہے؟ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لوگوں کی بھیڑ ہے، حسین پاک کی جوتی صاف کی جا رہی ہے۔ ارے ہاتھوں سے صاف کرنا الگ ہے، کپڑے سے صاف کرنا الگ ہے، کوئی رومال سے صاف کرنا الگ ہے، دامن رومال سے صاف کرنا الگ ہے، کوئی برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے، مگر امامے کے شملے سے صاف کرنا بالکل محبت کی انتہا ہے۔ اللہ اللہ، حسین پاک کی جوتی نیچے سے اوپر سے صاف کی جا رہی ہے۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ نبی کا شہزادہ ہے، ارے دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ اللہ کون ایسا ہے؟ حسین پاک کی جوتی اس نے تیار کر کے رکھ دی ہے، کہا شہزادے ذرا پاؤں اس میں ڈال دو۔ حسین پاک نے جب پاؤں ڈالا، اس نے حسین پاک کا پاؤں پکڑ کے اس نے چوم لیا تھا۔ وہ کون بوڑھا تھا اور آج تم بوڑھے ہو؟ حسین پاک کے نام پہ اگر جلسہ ہوتا ہے تمہارے ذہنوں میں شیطانیت دوڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ آل رسول ہیں، اگر محبت میں دعا کر سکتے ہیں، اگر ان کا خون گرم پڑ گیا اور جلال آ گیا تو یاد رکھو برباد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب ذرا سنو، حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کے کہنے لگے مجھے میرے نانا کی یاد دلا دی ہے۔ جب نانا کا نام آیا حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے، جتنے لوگ تھے سب رو رہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اللہ، حسین پاک کہنے لگے او بزرگ بار تمہارا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اپنا چہرہ تو دکھا دو، میں اپنا چہرہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے بزرگ، بوڑھے بزرگ اپنا چہرہ دکھا دو۔ کہا شہزادے میرا پردہ رہنے دو۔ کہا نہیں نہیں، اگر نانا نے پوچھا، وہ سید زادے جلال میں آ گئے تھے، پیار برسنے لگا تھا، اگر نانا نے پوچھا کس کس نے تجھے جوتی پہنائی ہے تو میں چہرہ نہیں دیکھوں گا تو کیسے بتاؤں گا؟ آج تمہیں بتانا ہوگا، چہرہ دکھانا ہوگا۔ لوگوں یاد رکھنا، کہا شہزادے اگر میری گردن مانگو تو گردن حاضر ہے میرے خون کا، اگر ایک قطرہ مانگو تو قطرہ حاضر ہے، میری جان قربان، میرا مال قربان، میری اولاد قربان، آپ کے نام پہ۔ میں نے دیکھا ہے نبی کاندھے پہ آپ کو بٹھاتے تھے، چومتے تھے، سونگتے تھے، دل پہ ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ کہا شہزادے حکم ہوتا ہے، لو میں نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ جیسے ہی چہرہ کھولا، او میاں والی سکٹیا کے رہنے والوں، سیدوں سے پیار کرنے والوں، حسین کے نام پر، شہید اعظم کے نام پر اس گلی کو سجانے والوں سنو، اور جب چہرہ کھولا تو کوئی ایسا ویسا بوڑھا نہیں تھا۔ جب دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت ابو ہریرہ۔ ارے کون ابو ہریرہ؟ جنہوں نے نبی سے قرآن پڑھا تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ جنہوں نے نبی سے نماز سیکھی تھی، وہ صحابی رسول تھے۔ جنہوں نے کھانے کا ڈھنگ سیکھا تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ جن سے کم تقریباً 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حسینی کمیٹی میاں والی سکٹیا۔ بہت اچھا۔ ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کم ہے۔ محبت حسین ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ گانٹھ میں باندھ لینا پیارو، یہ ذہن میں بسا لینا۔ آج بڑے خوش قسمت ہو، ورنہ کہاں عالم بہت ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اچھا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی وارث انبیاء ہیں، مگر یہ آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، یہ آل نبی ہیں۔ ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ جب
सैयदों को किया जाएगा, उनके चाहने वालों को किया जाएगा एक तरफ लाइन में, तो वहां पर तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। प्यारे अगर सुनाऊं तो एक हिकायत एक और याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बोलो सुनने के मूड में हो, अगर सुनने के मूड में हो तो हाथ उठा करके बोलो या हुसैन अल मदद, बोलो या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। सुनो, एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। अल्लाह अल्लाह, ये वो उमर है जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। ये वो उमर है जिनके लिए नबी ने खुद दुआ मांगी थी, उमर ईमान में आ जाए। अरे ये वो उमर है, नबी ने कहा मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। ये वो उमर है, नबी ने फरमाया अगर मेरे बाप कोई नबी होता तो उमर होता। सुनो, यही उमर है। एक दिन जा रहे थे सफर में, कहीं से रास्ते से गुजर रहे थे, इमाम हुसैन पाक दिख जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही नबी का शहजादा दिखता है, इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और पीछे हटा करके मुस्कुराने लगे। ये सहाबी रसूल हैं। बोलो है तुम में से किसी का ऐसा मकाम जो हजरत उमर का मकाम हो? लेकिन सुनो प्यारे, आ जाते हैं तो वो बच्चे थे हजरत उमर के सामने, हजरत हुसैन बच्चे थे, मगर सलाम करने का मौका नहीं दिया। हजरत उमर ने पहले सलाम किया है, मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहा शहजादे बहुत दिनों से बरकतें नहीं हुई हैं, बहुत दिनों से नबी को नहीं देखा है, ख्वाब में भी नहीं देखा है, कम अज कम आले रसूल के कदम मेरे घर पे आ जाते, मेरे यहाँ तशरीफ ले आते। मेरा घर सूना सूना है, इतने दिनों से, इतने दिन हो गए आप तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या बात है, क्या कोई बात है, आप तशरीफ क्यों नहीं लाए हैं? अरे जरा दावत का अंदाज तो देखो। हुसैन पाक ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, मैं तो आपके घर पर आया था। कहा फिर मैं कहाँ था? कहा मामला ये है कि आप अंदर किसी से बातचीत कर रहे थे, आप अंदर किसी से बात में मसरूफ थे और आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर वहां पे दरवाजे पे खड़े हुए, वहां पे पहरा दे रहे थे, कोई चला ना जाए। मैंने यही समझा है कि जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मैं आपसे मिलने के लिए आया। मैंने पूछा तो फिर आपके बेटे अब्दुल्ला ने कहा अंदर बाबा हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मुझे जाने की इजाजत नहीं है, आप आले रसूल हैं, आप देख लीजिए, आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अल्लाह, तो फिर मैंने सोचा जब बेटा नहीं जा सकता कोई जरूरी बात होगी, कोई अहम बात होगी। मैं वापस चला आया, मैं वापस लौट आया। खुदा की कसम, हजरत उमर जलीलुल कद्र साहबी दूसरे नंबर के खलीफा है। हजरत उमर कांप जाते हैं, जिस्म कब-कबा जाता है, लरस जाते हैं और काम मेरे दरवाजे से आले रसूल वापस आ गया, मेरे दरवाजे से वो शहजादा वापस आ गया जिसके लिए नबी अपनी गोद में बिठाया करते थे और कहते थे इनसे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हसन हुसैन को कहते थे कांधे पे बिठा के अपने बाल दे दिया करते थे। सहाबा को अगर पढ़ाते होते थे हसन हुसैन आ जाए तो नबी पहले उनसे प्यार किया करते थे। कहा शहजादे आप मेरे घर से वापस चले आए, अरे आप तो अंदर आ जाते, आपको किसने रोका था? कार रोका नहीं था, मगर मैंने सोचा जब अब्दुल्ला को इजाजत नहीं है, आपके बेटे को इजाजत नहीं है, तो मुझे इजाजत कहां से होगी? हजरत उमर अमामा बांधे थे, अपने अमामे को खोल दिया और खोलने के बाद नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद वो जलसा करने वालों, शहीद आजम की मोहब्बत में आने वालों, आज बहनों ने भी अपने घर बार को छोड़ा है, इन बच्चों ने भी छोड़ा। शहीद आजम की जरा मोहब्बत देखो, हजरत उमर ने अपना अमामा उतार के रख दिया और रखने के बाद अपने बालों को पकड़ के झंझोड़ा और झंझोड़ने के बाद का कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ए हुसैन ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये तुम्हारे खानदान का करम है, तुम्हारे नाना का करम है, तुम्हारे घर वालों का फैजान है। अगर मुझे इज्जत मिली है तुम्हारे नाना के सदक़े में, दौलत मिली है नाना के सदक़े में, ये जान ईमान सब कुछ मिला है वो तुम्हारे नाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात, माशाअल्लाह। आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। हुसैन पाक
بوسہ دے دیا، کہا شہزادے معاف کر دینا، اگر کل کو نانا نے پوچھ لیا عمر آج کیسے لوگ ہیں یار حسین پاک کے جلسے میں تلخیاں ڈالتے ہیں، وہ عمر تھے عمر، کہا عمر اگر نانا نے پوچھ لیا عمر میرا بیٹا آیا تھا، میرا شہزادہ آیا تھا اور تمہارے دروازے سے چلا گیا، تمہیں خبر بھی نہ ہوئی، ارے وہ شہزادہ تھا، نبی نماز کو جا رہے ہیں، فجر کا ٹائم تھا، بچپنے میں بچے رونے لگے حسن حسین، نبی رک گئے اور رکنے کے بعد کہا بیٹی ان کو چھپا لو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بیٹی ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہی وہ شہزادے ہیں۔ مگر پیارے سنو، آج ایک سوال اٹھا، اس سال نہیں پچھلے سال اٹھا تھا، اب کے تو سامنے نہیں آیا ہے، مگر میں نے اس کا جواب، یہ ناظر بھائی ہے، نور الدین منظر صاحب ہے، سیف رضا کانپوری ہے، یہ جلسے کرتے ہیں، میں نے کوٹا کی سرزمین پر جب جلسہ تھا تو وہاں پر یہ جواب دیا تھا، پرچی آ گئی تھی، پرچی یہ آ گئی تھی کہ جناب حسین پاک کربلا میں تھے، میں نے کہا تھے، ان کے بچے کربلا میں تھے، میں نے کہا تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کے بھانجے تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کی بیٹی بھی تھی، ان کے بھائی بھی تھے، حضرت عباس تھے نہیں تھے، بولو ان کی بیویاں بھی تھی، ان کی بہنیں بھی تھی، مگر حسین پاک کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر کے شہید کیا گیا، ان کو پانی بند کر دیا گیا، ان کو پانی نہیں دیا گیا، ان کو بھوکے پیاسے رکھا گیا، ان کے حلقوم پہ چھری چلا دی گئی ہے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، حضرت قاسم کو شہید کر کے ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ اللہ جب یہ سوال کیا بتاؤ کون باپ ہے جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اپنے بچوں کو باپ ہر جتن سے بچائے گا، مگر حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا میں نہیں بچایا، اپنی بچیوں کو نہیں بچایا، اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو نہیں بچایا، اپنے چالے والوں کی مدد نہیں کر پائے، حسین وہاں پہ موجود تھے، اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے۔ تم 1400 سال کے بعد جلسہ کر رہے ہو، تم 1400 سال کے بعد حسین سے مدد مانگ رہے ہو، تم 1400 سال کے بعد حسین پاک کا صدقہ مانگ رہے ہو، تم 1400 سال کے بعد حسین پاک کے نام پر گلیاں سجا رہے ہو، لیٹنگ کر رہے ہو، تو جو اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا، کربلا میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا، ان کی پیاس نہیں بجھا پایا، انہیں پانی نہیں پلا پایا، تو تمہاری مدد کیا کرے گا، تمہیں کیا بچا پائے گا؟ اگر اجازت ہو تو اس کا جواب تمہیں سنا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بات آ گئی، آل رسول موجود ہیں تو ان کا جواب سنو۔ میں نے جو جواب دیا تھا، میں نے کہا پیارے سن لے، ارے تو بات کرتا حسین پاک نے بچوں کو نہیں بچایا تھا، میں تمہیں سنبھال کر کے میں تھوڑا سا بڑھا کر کے جواب دوں گا۔ میں نے کہا سنو، تم سن لینا، یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہائی سکول کر لیا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انٹر کر لیا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بی اے کر لیا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایم اے LLB PhD PGC یا کوئی بھی کورس کر لیا ہوگا۔ ہائی سکول کا مان لو، ہائی سکول سب کر لیتے ہیں، ہائی سکول کا اگر فارم کسی کے بچے نے بھرا، بولو اس کی ماں کو پتا ہے کہ نہیں ہے، اس کے باپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے ہمارے بچے نے، ہمارے بھائی نے فارم بھرا ہے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اماں ملی کہہ رہی سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے، ابا ملے حضرت پیر صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے، بھائی ملا ناظر بھائی دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے۔ ایک نے بھی دعا یہ نہیں کی ہے کہ میرا بیٹا امتحان سے بچ جائے، بولو کسی نے دعا کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اسے اسی میں ٹیوشن لگا دی جاتی ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو میتھ کی ٹیوشن ہے، اگر سائنس میں کمزور ہے تو سائنس کی ٹیوشن ہے، اگر انگلش میں کمزور ہے تو انگلش کی ٹیوشن ہے، یہ ٹیوشن لگا دی جاتی ہے۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، پتا چل گیا سینٹر کہاں ہے، اسکیم نکل آئی کون سے دن کون سا پیپر ہے، تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہی ہے، جا میرے لال جا امتحان میں پاس ہونا۔ یہ سارے لوگ دعا کرا رہے ہیں، اگر امتحان میں وہ فیل ہو جائے تو بولو سب کی سر جھک جائیں گے؟ نہیں جھک جائیں گے۔ بھائی کہے گا یہ آوارہ لڑکوں سے اس نے دوستی کر لی ہے، برباد ہو گیا ہے، ماں کہے گی اس نے میری بے عزتی کر دی، باپ کہے گا میری گردن جھکا دی، اور اگر پاس ہو جائے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں۔ ارے یہ تمہارے بچوں کا معاملہ ہے، نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو 5 شعبان کو پیدا ہوتا ہے، 4 ہجری کو پیدا ہوتا ہے، جس کا نام حسین رکھا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ آ جاتا ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، رجسٹر لے کے آ جاتا ہے اور نانا سے کہتا ہے
آقا سے کہتا ہے, حسین کے نانا سے بولا, کہا آقا یہ آپ کا نواسا امتحان دے گا, جس کا سینٹر کربلا ہوگا, جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا, یہ آپ کا نواسا امتحان دے گا. اللہ اللہ, میرے نبی نے فرمایا کیسا امتحان ہوگا جو نہ کسی ولی سے لیا گیا نہ نبی سے لیا گیا. کہا کیا ہوگا امتحان میں؟ کہا آقا آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, آپ کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا تڑپایا جائے گا. اگر یہ صبر کر لیں گے, امتحان دیں گے, تو دین اور اسلام کو بچانا ہوگا. آپ کے بچوں کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے, حسین پاک کو شہید کیا جائے گا, ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بولے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا مرضی ہے, آپ کا بیٹا امتحان دے گا یا نہیں دے گا؟ میرے نبی نے دستخط کر دیے ہیں. نبی نے فاطمہ کو بتا دیا میرا بیٹا کربلا میں امتحان دے گا, علی کو بتا دیا کربلا میں امتحان دے گا, حسین کو پتا مجھے امتحان دینا ہے, حسن کو پتا بھیا امتحان دیں گے, زینب کو پتا امتحان دیں گے, سب کو پتا ہے. مگر نبی نے دعا یہ نہیں کی اے اللہ میرے حسین کو امتحان سے بچا دے, بلکہ یہ دعا کی ہے اے اللہ حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. علی بھی یہی دعا دے رہے ہیں, فاطمہ بھی یہی دعا دے رہی ہے, حسین بھی یہی دعا کر رہے ہیں, بچہ بچہ یہی دعا کر رہا ہے. اب سنو, اللہ میرے نبی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, بیٹا ایسے ایسے ہوگا, تمہاری سکینہ کے تھپڑ لگے گا. حسین بولے ماں, حسین بولے نانا میں صبر کروں گا. کہا بیٹا تمہارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, تمہارا مقام یہ اللہ پانی برسا دے گا, مگر پانی مت مانگنا, تمہیں پیاسا بھوکا رہ کر کے صبر کا امتحان دینا ہے, اسلام کو زندہ کرنا ہے. اللہ اللہ کیا کرو گے؟ حسین پاک بولے نانا میں صبر کروں گا. اب سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے, میرے جیالے, میرے دل کے ٹکڑے, میرے شہزادے, تیرے نانا کی گردن نہ جھکنے پائے, دنیا یہ نہ کہے حسین فاطمہ کا ثبوت فیل ہو گیا. اس نے کربلا میں اللہ سے پانی مانگ لیا, اس نے اپنی طاقت کے جوہر دکھا دیے. کہا بیٹا اپنے نانا کی گردن جھکنے مت دینا, تیرے نانا نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا. حسین بولے ماں پریشان مت ہو, ارے 3 دن کیا ہے, اگر پوری زندگی بھوکا پیاسا رہنا پڑے نانا کے وعدے کو پورا کروں گا. حسین آپ کا فیل نہیں ہوگا. حضرت علی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تیرا بابا کو دنیا شیر خدا کہتی ہے, تیرا بابا باب خیبر کو اکھاڑ کے ڈھال بنا لیتا ہے, میرے لال فیل مت ہو جانا, تیرا بابا بھی وہاں نہیں ہوگا, تیری ماں بھی وہاں نہیں ہوگی, کربلا میں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, میرے بیٹے تو فیل مت ہو جانا. حسین پاک بولے بابا میری رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے, میں کبھی فیل نہیں ہوں گا. ان لوگوں سے کہہ دینا, جواب سنو, ان لوگوں سے کہہ دینا جو یہ کہتے ہیں حسین نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا, ارے ظالمو, کربلا میں نبی کا نواسا بچوں کو پانی پلانے لے گیا تھا, بلکہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گیا تھا. کربلا میں بچوں کی مدد کرنے لے گیا تھا, بلکہ بچوں کی قربانی دے کر کے اسلام کو زندہ کرنے گیا تھا. حسین پاک کربلا میں اپنے بچوں کی مدد, اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں, بلکہ بھوکا پیاسا رہ کر کے اسلام کو بچانے کے لیے گیا تھا. بولو کیا اسی لیے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ ورنہ اگر لڑنے کی بات ہوتی یا کسی اور چیز کی بات ہوتی تو ظالم یزیدیوں سے کہہ دو, یا جو ایسی باتیں کرتے ان سے کہہ دو میرے حسین کا ایک بچہ, پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف, وہ تلواریں اٹھاتے, برچے اٹھاتے, نیزے اٹھاتے, تیر برچے اٹھاتے, مگر حسین کا بیٹا کربل کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا, کہتا مولا میرے نانا کے صدقے میں زمین کو پھاڑ دے, یزیدیوں کو دھسا دے, آسمان کو ٹپکا دے, یزیدیوں کو کچل دے. حسین کے بچے کے ہاتھ نیچے نہیں آتے, سارے یزیدی زمین میں دھس جاتے. ان سے کہنا حسین پاک کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, شہید اعظم کانفرنس
مسلک اعلی حضرت. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. پیارے ذرا سنو, اللہ اللہ وہی کربلا کی. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے سب کے بات؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسین المدد, یا حسین المدد, یا حسین المدد. پیارو دل میں تمنا کر لیا کرو, جب جلسے میں نبی کے بچوں کی محفل میں بیٹھا کرو نا تو بچوں کا صدقہ مانگ لیا کرو. اگر کسی کی اولاد نہ ہو, اللہ صدقے میں صدقہ اولاد کی شکل میں عطا فرمائے گا. کوئی کینسر وغیرہ لا علاج جیسی بیماری ہو, حسین پاک کا صدقہ مانگ لیا کرو اور یہ کہہ لیا کرو اے اللہ ہمیں اولاد دے دے, یا ہمیں اس بیماری سے چھڑا دے, یا اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے. ہم بھی ذکر حسین کریں گے اور کروائیں گے. ایک سال انشاءاللہ اگر قبول ہوگی دعا تو پلٹ کے نہیں آئے گا. 10 و 20 نور الدین منظر ساتھ میں رہتے, ان سے پوچھو کتنے فون آتے کہ حضرت آپ نے تقریر میں وہ کینسر کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتایا. آج ابھی پرسوں ہی کی بات ہے جسے دلی کے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ صاحب اس کے پیٹ میں گانٹھیں ہیں, اس کے پیٹ میں گانٹھیں کینسر کی گانٹھیں ہیں, اب اس کا کہیں علاج نہیں ہے. میں نے کہا اللہ اللہ حسین پاک کی نظر و نیاز بول دے اور قرآن پاک کی آیت بتا دی, افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2022 مرتبہ روزانہ پڑھ لے. ابھی پرسوں کی بات ہے, پوچھو نور الدین منظر صاحب سے, سارے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم بالکل نارمل ہو, ساری گانٹھیں ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. جہاں کسی کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اللہ والوں کی دعائیں کام کر جاتی ہیں. وہاں پہ حسین کا صدقہ. ایک کتاب ہے روضۃ الادب کتاب ہے, اللہ اللہ اس میں ایک حکایت لکھی ہے, بھلے ضعیف ہو لیکن پھر بھی میں فضائل میں بیان کر رہا ہوں, نصیحت کے لیے ہمارے آپ کے لیے کامیاب رہے گی. پیارو سنو سنو, مجھے یاد آ گئی ہے, ایک گاؤں تھا, ایک بستی تھی, اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا, سارے کے سارے غیر مسلم تھے. اللہ اللہ ایک کے یہاں پہ بچی پیدا ہوتی ہے, ایک عورت کے یہاں پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے. جب بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, بچی اکیلی رہ جاتی ہے. باپ ابھی تو ایک بچہ ہوگا تو نوجوان ہی ہوگا. اللہ اللہ باپ بچی پہ پیار اور محبت سے چپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے. ایک روئی میں دودھ بھگو کر کے, یعنی روئی دودھ میں بھگو کر کے اس کو منہ میں دے کر کے بچی کو پال رہا ہے. ارے جب 2-3 سال کی ہو گئی, لوگوں نے کہا شادی کر لے, ابھی تو تو جوان ہے, ابھی تیری شادی کرنے کی عمر ہے, شادی کر لے. اس نے کہا شادی نہیں کروں گا, میں اپنی بچی کو پیار کرتا ہوں, میں اپنی بچی سے محبت کرتا ہوں. ارے یہ ماں باپ ہے پیارے, کہا میں اپنی بچی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, پتہ نہیں بیوی کیسی نکلے, میری بچی کو کیسا رکھے, میں برداشت کر سکتا ہوں, بغیر شادی کے رہ سکتا ہوں. اللہ اللہ بیٹی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا ہے, بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے, برابر چارپائی میں بیٹی کو برابر میں سلاتا ہے چارپائی پر. اللہ اللہ جب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے پورے گاؤں میں ان باپ بیٹی کی محبت کے چرچے ہو رہے ہیں. ارے باپ ہو تو ایسا ہو, بیٹی بھی اگر ہے تو ایسی ہو, بیٹی بھی اپنے باپ پہ فخر کرتی ہے, لوگوں سے کہتی ہے یہی میری ماں ہے, یہی میرا باپ ہے. اللہ اللہ باپ اس کی ہر تمنا ہر آرزو پوری کر رہا ہے. جب 18-20 سال کی وہ لڑکی ہو جاتی ہے, اب امتحان شروع ہو جاتا ہے. میری بہنوں سناؤ, اب امتحان شروع ہو جاتا ہے. جیسے امتحان شروع ہوتا ہے اس لڑکی کو اللہ نے مرض دے دیا. کیسا مرض دیا, اسے کوڑ کا مرض لگ جاتا ہے, اس کی آنکھیں برباد ہو جاتی ہے, اس کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں. اللہ اللہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, دکھنا بند ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے روشنی ختم ہے, یہ ناخون جھڑ جھڑ کے گرنے لگتے ہیں, اس کے پوروے کٹنے لگتے ہیں, جسم سڑنے لگتا ہے. ارے یہ باپ پریشان ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹروں کو دکھا رہا ہے, حکیموں کو دکھا رہا ہے, اس نے بہت علاج کرایا, زمین بیچ کے اپنی بیٹی کا علاج کرا رہا ہے. بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان میں کتنی بری ہوں, جیسے ہی پیدا ہوئی تو میری ماں چلی گئی, اب میں جوان ہوئی ہوں تو میرا کیا بن رہا, اے ابا جان مجھے زہر دے کر کے مار دو. کہا بیٹی جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے میں تیرا علاج کراتا رہوں گا. ارے یہ باپ تھا باپ. اللہ اللہ سنو پیارے, وہ لڑکی کو جب بیماری پڑ جاتی ہے ڈاکٹر اور حکیموں کے قبضے میں نہیں آتی ہے, ڈاکٹر اور حکیموں نے بتا دیا تمہاری بیٹی اب نہیں بچے گی, ایسا کرو اپنی بیٹی کو زہر دے دو. کہا ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہو, کون باپ اپنی بیٹی کو زہر دے گا. کہا ورنہ اس کی بیماری
बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, इसको जला दो, जहर दे करके मार दो। जब इतना कहा मैं हूं अपनी बेटी को सीने से लगाऊंगा मगर जहर दे करके नहीं मारूंगा। जिन हाथों ने दूध पिलाया हो, जिन हाथों ने लुक़्मे खिलाए हो, जिन हाथों ने बेटी को निवाले खिलाए हो, मैं कैसे अपनी बेटी को उन्हीं हाथों से जहर दे दूंगा। गांव वालों को पता चल गया, गांव वालों ने मीटिंग की और कहा 2 दिन का टाइम है, बच्चियों को अपने घर में बंद कर लिया, कहा 2 दिन में लेके निकल जाओ वरना जहर दे करके इसके जला दो ताकि किसी और बच्ची पे ये बीमारी ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह, 2 दिन के बाद जब वो नहीं निकला, गांव वालों ने उसे जबरदस्ती निकाल दिया। गरीब हो चुका था, जमीन बेच ली थी, अब उसकी इज्जत ही क्या रहेगी, धक्के दे दे के निकाल दिया गया। बेटी कह रही है अब्बा जान मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी वजह से तुम्हें धक्के मिल रहे, जो लोग तुम्हारी इज्जत करते थे आज वो तुम्हें गालियां बक रहे हैं। अब्बा जान मुझे जहर दे के मार दो। कहा मेरे लाल मुझसे यही नहीं होगा, मेरे बेटे मुझसे यही नहीं होगा, मेरी शहजादी मुझसे यही नहीं होगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल की तरफ को चल पड़ा, बेटी को दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल को चल देता है। एक जंगल में पहुंच जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, रात हो जाती है। कहा बेटी यहीं सो जाओ, गुजर बसर करो। अरे बेटी को नींद आ जाती है मगर बाप करवटे बदल रहा, उसे नींद नहीं आ रही है। उसने सोचा क्या करूं क्या करूं, उसने दिमाग में फिट कर लिया, फैसला कर लिया कि सुबह को जाकर के जहर लाऊंगा, मैं खुद पी लूंगा और पीने के बाद फिर बेटी को पिलाऊंगा ताकि बेटी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। बेटी के बगैर अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद अब जब बेटी से उसने कहा मेरे लाल मेरी बेटी मैं अपनी बस्ती जा रहा हूं। बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा अब्बा जान ना जाओ, अब्बा जान मत जाओ, मेरे अब्बा मुझे आंखों से नहीं दिखता है। रात को जानवरों की आवाजें आ रही थी, अब्बा जान मुझे कोई जानवर खा लेगा, मुझे सांप कीड़ा काट लेगा, ऐ अब्बा मुझे मत छोड़ के जाओ, अब्बा मुझे मत जाने दो, तुम खुद ही मार दो। जब इतना कहा बेटी मुझे जाने दे, मुझे खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। कहा अब्बा जान मैं क्या करूं। कहा बेटी तू पेड़ के नीचे बैठी रहे, मेरा इंतजार करना। कहा अब्बा जरूर आना, मरते दम तक मैं ऐसे अब्बा का इंतजार करूंगी। अरे जिस माँ का, जिसने माँ का हक अदा कर दिया हो, जिसने बाप का हक अदा कर दिया हो। नौजवानों आज कितने बाप कितनी औलाद है अपनी माँ को तकलीफ देती है, जलसे में आके नारा तो लगा लेते हो मगर माँ को तकलीफ देते हो, बाप को तकलीफ देते हो और ये कहते हो माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे इस बहन से पूछ जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा, अरे इस माँ से पूछ जिसने 2 साल तेरी लैट्रीन और पेशाब धोया है, अरे इस माँ से पूछ तूने पेशाब किया खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, अरे तेरे थूक को साफ किया, तेरी लैट्रीन को साफ किया, तेरी खकार को साफ किया। आज तू दिल्ली जा करके, बंबई जा करके, मद्रास चेन्नई वगैरह जा करके तू 4 पैसे ला करके मकान बना लिया, तेरे मकान में टेल्स लग गई है, पत्थर लग गई है, ये तेरी माँ बूढ़ी हो गई। अगर इसने खकार दिया तो तू माँ पे डट जाता है, तेरे माँ ने अगर थूक दिया, पान खा करके उगल दिया तो तेरी त्यूरी बिगड़ जाती है। कहता बुढ़िया को अलग कमरे में डाल दो, ये पत्थर टेल्स पे रहने के लायक नहीं है। अरे याद रख 9 महीने पेट में रखा है, तेरी लैट्रीन धोई है, आले रसूल का वास्ता दे के जा रहा हूं, तुमने इनके हाथ में हाथ दिया है, इनके कहने पे जलसा करते हो तो तुम्हें खुदा की कसम है आज के बाद अपनी माँ बाप की बेइज्जती मत करना, अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप की बेहुरमती मत करना। अब सुनो, ये बाप चला जाता है और बेटी वहीं पे पेड़ की जड़ से बैठ जाती है। बाप जहर तलाश रहा है, बेटी के लिए जहर तलाश रहा है, सुबह से शाम तक नहीं मिला, जब शाम हो जाती है तो जहर मिल जाता है। इसने सोचा कैसे बेटी को मैं जहर दूंगा, हिम्मत नहीं हो रही है, चलो आज रात यहीं पर रुक जाओ। रुकने के बाद बेटी को कोई जानवर खा जाएगा या कीड़ा काट लेगा, मर जाएगी, फिर यही जहर पी करके उसके पास जाके मैं भी मर जाऊंगा, वरना हाथों से जहर देने की हिम्मत नहीं है। सुबह अब शाम जब रुक जाता है, शाम को बाप वहीं पर रुक गया,
بیٹی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کوئی ہو تو مجھے بچا لے، میرے ابا بھی نہیں ہے، اب میں ماری جاؤں گی۔ مگر پیارے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا بچانے والا خدا ہوتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ لڑکی پیڑ کے نیچے بیٹھ لیٹ جاتی ہے، باپ گھر پہ لیٹا ہے، شبنم کا زمانہ تھا، پیڑ کے نیچے لڑکی سو جاتی ہے۔ ایک کہیں سے پرندہ آتا ہے، اس پرندے کا نام کبوتر ہے، وہ کبوتر آ کر کے اس پیڑ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی پیڑ کے اوپر رات بھر کبوتر بیٹھا رہا، نیچے لڑکی سوتی رہی۔ جب صبح ہو گئی تو شبنم پڑ رہی تھی، کبوتر کے پر بھیگ چکے تھے۔ کبوتر یا پرندے کی عادت ہوتی ہے جب اڑتا ہے تو پہلے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اڑنے کی تیاری کرتا ہے۔ ادھر باپ بیٹی کے لیے زہر لے کے چلا ہے کہ دیکھوں بیٹی کا کیا حال ہے۔ ادھر کبوتر نے اپنے پروں کو جب ہلایا، جیسے ہی کبوتر نے پر کو ہلایا ہے کہ ایک شبنم کا قطرہ کبوتر کے پر سے لڑکی کی آنکھ میں گرتا ہے، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری آنکھ میں پڑتا ہے، دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی نے دیکھا یہ کبوتر کا کمال ہے، کبوتر اپنے پروں کو پڑا رہا ہے، ہلا رہا ہے۔ حسین پاک کی محفل میں آنے والوں، آج سید صاحب کی موجودگی میں تمہیں آج توبہ کر کے جانی ہوگی گناہوں سے، اور انشاءاللہ حسین پاک کا صدقہ لے کر کے اٹھیں گے سنا۔ اب سنو، وہ کبوتر اپنے پروں کو ہلا رہا ہے، لڑکی نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، کبوتر کے پروں کی ہوا لگی، وہ شبنم کی چھینٹیں اڑتی ہیں، لڑکی کے چہرے پہ جسم پہ پڑتی ہیں، لڑکی ملتی چلی جا رہی ہے، جہاں جہاں مل رہی ہے لڑکی ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے، لڑکی ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہے، پوری لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ جہاں پہ ڈاکٹر کام نہیں آئے، حکیم کام نہیں آئے، کبوتر کے پروں کی ہوا سے اس شبنم سے ٹھیک ہو گئے۔ اتنے میں جب باپ آ جاتا ہے، زہر لے کے جب باپ آیا، باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے لال اپنی بیٹی کو چپٹ گیا، زہر پھینک دیا، کہا بیٹی یہ بتا تجھے ٹھیک کس نے کیا ہے، بتا بیٹی یہ بتا تجھے اچھا کس نے کیا ہے، ذرا بول تو ٹھیک کیسے ہوئی ہے۔ تو وہ لڑکی نے جواب دیا تھا، یہ اس لڑکی کے جملے میرے نہیں ہے، نقل کفر کفر نباشت، اگر کسی کی نقل کرو تو کفر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے بابا یہ کبوتر دیکھ رہے ہو، یہ کبوتر نہیں ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا گاڈ ہے۔ اس نے اپنی زبان میں جو بھی کچھ کہا ہو، جو میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ جملے، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ رب العالمین ہے، یہ حکم الحاکمین ہے، یہی خدا ہے۔ جہاں پہ ڈاکٹر فیل ہے، حکیم فیل ہے، اس کے پروں کی ہوا سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، وہ غیر مسلم تھا، بولنے لگا او کبوتر آج کے بعد تو میرا گاڈ ہے، آج کے بعد تو ہی میرا بھگوان، جو بھی لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، تو میرا خدا ہے، آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا، آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، آج کے بعد میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑوں گا۔ جب اتنا سنا کبوتر نے تو کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبوتر رونے لگا اور رو رو کر کے دعائیں کرنے لگا، اے مولا تو مجھے زبان عطا فرما دے، یہ انسانوں کی بولنے والی زبان دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں میں کون ہوں۔ اے اللہ مجھے زبان عطا فرما دے میرے مولا تاکہ میں اسے بتا دوں کہ میں کبوتر ہوں، خدا نہیں ہوں، کہ اس کا ایمان بگڑ نہ جائے۔ اے اللہ مجھے 2 ہی منٹ کے لیے زبان دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں۔ اب کبوتر گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے اسے کبوتر کو زبان دے دی ہے، اور وہ کبوتر بول پڑا، کہنے لگے یہودی تو مجھے خدا کہہ رہا غلط ہے، تو مجھے رب کہہ رہا غلط ہے، تو مجھے خالق کہہ رہا غلط ہے، میں مخلوق ہوں، میں پرندہ ہوں، میں کبر میں جو ہوں کبوتر ہوں، ارے میں خدا نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، پرندہ ہوں۔ کہا میں کیسے مانوں، جہاں پر ڈاکٹر فیل ہے، حکیم فیل ہے، وہاں پر تیرے پروں میں یہ کمال ہے۔ میری بیٹی کسی سے ٹھیک نہیں ہوئی، میں زہر دینے کے لیے آیا مگر تیرے پروں کی ہوا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ میاں والی سکٹیا کے غیور مسلمانوں، آل رسول یہاں پر بھی ہیں، اور وہ آل رسول جن کی محبت میں تم بیٹھے ہو، ذرا کبوتر کا جواب سنو۔
کبوتر کہنے لگا ارے تو میرے پروں کا کمال سننا چاہتا ہے, میرے پروں کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے پروں میں یہ کمال کہاں سے آیا ہے, تو سن یہ میرے پروں کا کمال نہیں ہے. کہا پھر کس کا کمال ہے؟ کہا محبت حسین کا کمال ہے, محبت اہل بیت کا کمال ہے. کہا کیا معاملہ, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ کبوتر کہنے لگا ارے سن, ایک دن ایسا ہوا میں اپنے گھونسلے میں بچوں کو چوگا دے رہا تھا, میری کبوتری بھی تھی, مگر ایک پرندہ آیا, آ کر کے مجھ سے کہنے لگا ارے تو یہاں پر ہے, کربلا میں نبی کے بچوں کو شہید کر دیا, جس کو کاندھے پہ بٹھا کر کے نانا گھمایا کرتے تھے آج وہ کربلا میں شہید ہے. ارے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا, فاطمہ کے چمن کو اجاڑ دیا, نبی کے بچوں نے اپنی قربانی دے دی, دین اور اسلام کو بچا لیا, تو یہاں پہ بچوں کو کھلا رہا ہے. تو وہ کبوتر بولا میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, تم بھی حسین کی محبت میں چھوڑ کے آئے ہو اس لیے سنا رہا ہوں. وہ کبوتر بولا میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا, میں نے سب کو چھوڑا, سیدھا اڑتے ہوئے کربلا چلا گیا. جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کوئی لاش مبارک نہیں تھی, مگر کربلا کی ریت لال ہوئی پڑی تھی. میں نے اپنے پروں کو حسین پاک کی محبت میں ٹچ کر دیا, میرے پروں میں وہ کمال آ گیا. اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی کوڑی کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے حسین کے صدقے میں اس کا علاج میرے پروں میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا. وہاں تو پر ہی ٹچ ہوئے تھے, ان کی رگوں میں تو خون ہے. واہ, یہ کہاں ڈالو گے, مبارکباد کے لائق ہو. اس طرف نکل آئے ہوں میں, سنو پیارے, اگر چاہوں تو ادھر ہی بیان کر سکتا ہوں. بولو اور سننا چاہ رہے بولو, تو اگر سننا بولو یا حسین المداد, یا حسین المداد, سارے لوگ بولو یا حسین المداد. جی ارے حضرت ماشاءاللہ مکمل مقبول. اللہ برکت عطا فرمائے. ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرمائے. سنو بات کیا چل رہی تھی. اب کربلا شریف میں اللہ اللہ حسین پاک کا وہ خاندان ہے. پیارو یہاں پہ یہ بات اور بتا دوں, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو آپ شہید تو ہوئے ہیں, لیکن 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے, بلکہ 11 محرم کو ہوئی ہے. قبیلہ بنی غادر کے لوگ جو ہیں, قبیلہ بنی غادریہ کے لوگ جو ہیں, انہوں نے وہاں پہ جو مقام غادریہ کے لوگ, قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو ہیں, انہوں نے 11 محرم کو نماز جنازہ ادا کی تھی. آپ کو کفن شریف نہیں دیا گیا تھا, جن کپڑوں میں تھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا ہے. محرق سوائقہ میں, سوائق محرقہ میں مجھے یہ نکتہ ملتا ہے, اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انہوں نے خود ہی سوال کیا ہے کہ حسین پاک کو اللہ نے جنتی کفن کیوں نہیں بھیجا. اللہ بھیج سکتا تھا, جب جنتی کپڑے بھیج سکتا ہے تو کفن بھی بھیج سکتا تھا, کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایک میزان ہے, وہ ترازو ہے جہاں پر نیکیاں اور گناہ تولے جاتے ہیں, اس نیکی اور گناہ تولنے والی ترازو کا نام میزان ہے. وہ لکھتے ہیں, اس کے مصنف کہتے ہیں سنو, جب حسینیوں کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو نیکیوں والے پلے میں حسین پاک کے کپڑے رکھ دیے جائیں گے, جتنے کپڑوں پر یہ گناہ چڑھ جائیں گے حسین پاک کے کپڑوں کے صدقے میں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب پوچھا جاتا ہے جناب حسین پاک کے کپڑوں کا وزن کتنا ہوگا؟ زیادہ میں زیادہ 5 کلو, زیادہ میں زیادہ 6-7 کلو, زیادہ میں زیادہ 8-9 کلو, زیادہ میں زیادہ 10 کلو, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن مجھ سے جواب سنو, حسین پاک کے کپڑوں کا وزن پوچھنا چاہتے ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین پاک شہید ہوئے تھے تو حسین پاک کی شہادت کے وقت خون کے جتنے قطرے نکلے تھے ان میں سے سب سے چھوٹے والے قطرے کا وزن یہ ہے, اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور زمین کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ, جبل ابو قبوس, جبل طور, جبل احد, یہ جبل ابو قبیس, یہ پہاڑ اگر ساتھ رکھ دیے جائے, ایک
پلے میں، اور حسین پاک کا قطرہ جو سب سے چھوٹا والا ہے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو زمین کے ان 7 پہاڑوں سے یہ قطرہ وزن میں زیادہ. اللہ اللہ اللہ. اب سنو، اللہ اللہ، حسین پاک ہے کربلا شریف جانے کی، یعنی کربلا ہی میں وہاں رن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اللہ، حسین پاک نے دیکھا بھیا حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں، پیارے پیارے حضرت قاسم شہید ہو گئے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہو گئے. ذرا سن کے جانا، اللہ اللہ، آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارے شہید ہو جاتے ہیں. اب امام حسین پاک کا علم اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. اب بچوں میں کلکاریاں آنا بند ہو جاتی ہے. حضرت سکینہ بھی پیالہ لیے گھوم رہی ہے. اب امام حسین پاک اپنے بیٹے زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم سے میری نسل سیدوں کی چلے گی، تمہیں جام شہادت نہیں پینا ہے، صبر کرنا، میرا قافلہ لے کر کے چلنا ہے. اللہ اللہ، بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں. بیویوں سے کہا اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، بات کو پھیلائے بغیر بتا رہا ہوں. اب سیدہ زینب کی باری آتی ہے. یہ حسین پاک کی سگی بیٹی ہے. حسین پاک 6 بھائی بہن تھے. ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک بھائی کا نام حسین ہے، ایک بھائی کا نام امام محسن ہے، بہن کا نام سیدہ رقیہ ہے، وہ ام کلثوم ہے، سیدہ زینب ہے. یہ 6 بھائی بہن ہیں جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوتے ہیں. ویسے حضرت علی کی 9 اولاد، 9 بیویاں ہیں، یکے بعد دیگر، یعنی الگ الگ وقتوں میں سیدہ فاطمہ کو لگا کر کے 9 بیویاں ہیں. ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں پیدا ہوتی ہیں. 15 لڑکے ہیں، 17 لڑکیاں ہیں. میں نے یہ خاندان بتا دیا ہے. ذرا آگے بڑھو. حضرت امام حسین کے سامنے بہن کھڑی ہے. سیدہ زینب اپنے بھیا کو دیکھ رہی ہے، یہاں پہ آ کے سامنے دیکھ رہی ہے. کبھی علی اصغر کے لاشے کو دیکھ لیتی ہے، کبھی بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ لیتی ہے، کبھی سکینہ کی پیاس کو دیکھ رہی ہے، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اب بہن آگے نہیں بڑھتی ہے، حسین پاک کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے. حسین پاک کا دل بھر آیا، حسین پاک سے رکا نہیں گیا، جا کر کے اپنی بہن کو چپٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں بہن بہن اب نانا کا دین بلند کرنے کا وقت آ گیا. بہن بہن کیا کری ہو، کیا کر رہی ہو؟ سیدہ زینب نے حسین پاک کے بالوں کو چوما، حلقوم کو چوما، پیشانی کو چوما. حسین بولے بہن تم میرے ہاتھ چومتی تھی، آج میرے بال کیوں چوم رہی ہو؟ آج میرے گلا کیوں چوم رہی ہو؟ آج میرے حلقوم کو کیوں چوم رہی ہو؟ اللہ. سیدہ زینب کہنے لگی بھیا ایک دن امی جان آپ کے بال کاٹ رہی تھی، آپ سو رہے تھے اور کاٹتے کاٹتے میری ماں فاطمہ رونے لگی. میں آ گئی، میں نے کنگھی ہاتھ میں لی، کہا امی کیوں رو رہی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے؟ میری ماں ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کہا بیٹی مجھے کربلا یاد آ گئی، تیرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ظالم میرے بیٹے کے حلقوم پہ چھری چلائیں گے. کہا یہ جو میں بال کاٹ رہی ہوں یہ ریت میں سن جائیں گے، خون میں آلود ہو جائیں گے. کہا میری بیٹی اس وقت تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوگی، تمہارے بابا علی نہ ہوں گے، تمہارے بھیا حسن نہ ہوں گے، مگر میری زینب تم ہوگی. زینب میرا بیٹا جب میدان میں جائے تو میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا، میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، میرے بیٹے کو اس شان سے کربلا میں بھیجنا جیسے تیرے بابا کا بیٹا تیرے نانا کا نواسے کی شان ہونی چاہیے. کہا ماں پریشان مت ہو. کہا بھیا مجھے ماں یاد آ گئی، وہی بات یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کے گلے کو چوم رہی ہوں، آپ کے بالوں کو چوم رہی ہوں. میرا بھائی آج نانا کے دین کو بچانے چلا، بھیا لاؤ میں تم کو دولہا بنا دوں. آج بہن اپنے نیچے کا ہونٹ دبا کر کے اپنے بھائی کو دولہا بنا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. میرا بھیا شہید ہونے جا رہا ہے، نانا کا دین بچانے جا رہا ہے. نانا کا امامہ لیا حسین پاک کے سر پہ. ارے بہن ہے یہ بہن، حسین پاک کے سر کو
کبھی پیشانی کو چوم لیتی ہے، اور بھیا کا ماما باندھ رہی ہے، یہ بہن اپنے بھائی کے کبھی بالوں کو چوم رہی ہے۔ کہا بہن باندھو، بہن باندھو، کہاں بھیا دولہا بنا رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے اپنے نانا کا ماما شریف باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھوں کو چوما، بھائی کے گلے کو چوما، اور بھائی کے حلقوم اور بالوں کو چوما، پھر چچا کی زرہ پہنا دی، اور ابا جان کی ذوالفقار ہاتھ میں دے دی۔ جس تلوار کی بات سید صاحب کر رہے تھے وہ ذوالفقار ہاتھ میں دے دی، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھیا چلا، میرا بھیا چلا، نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ کہاں جاؤ بھیا، ایک حسین کربلا میں جا کے شہید ہوگا، دوسرا حسین زینب بن جائے گی۔ آج کے بعد حسین تمہارے قافلے کو تمہاری بہن سنبھالے گی۔ او میری بچیوں، او میری بہنوں، آج تم 10 محرم کو لالی لگا کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے میلے کو جاتی ہو، ارے دوسرے لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کرتی ہو۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، یہ سیدہ زینب دین بچانے کے لیے اپنے بھائی کے سر پہ امامہ باندھ رہی ہے۔ کہا جاؤ بھائی، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، امام حسین نے گھوڑے کی رسیاں کھینچی، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام حسین نے پھر کھینچی، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام حسین نے ایڑی ماری، مگر گھوڑا پسینے پسینے آگے نہیں بڑھا۔ کہا کہ تو بھی بے وفا ہو گیا۔ گھوڑا ہن ہن آیا، اور نیچے کو گردن کر کے کچھ دکھایا۔ جب نیچے کو حسین نے دیکھا تو حسین کی 7 سال کی بیٹی، جن کا نام حضرت سکینہ، وہ گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی تھی۔ جانور نے سیدوں کا ادب بتا دیا، اور آج کا یہ 2 ٹانگوں کا جانور جو بکواس کرتا ہے کیا اسے منہ نہیں دکھانا ہے؟ یہ جانور حسین پاک کا گھوڑا اپنی زحال زبان یعنی اس سے کہہ رہا ہے میں مر سکتا ہوں، مگر اہل بیت کے کسی بچے پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا ہوں، ان کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نیچے کھڑی ہے، امام حسین اتر کے آئے، زینب پاؤں کو چپٹ گئی۔ ابا نہ جاؤ، ابا مت جاؤ، ظالم ہے وہاں پہ ظالم، 6 مہینے کے بھائیے کو شہید کر دیا۔ ابا چچا میرے لیے پانی لینے گئے تھے، اور مجھ سے کہہ کے گئے تھے سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا۔ ابا چچا ابھی تک پانی لے کے نہیں، ظالموں نے ان کے بازو کاٹ دیے۔ کہاں مت جاؤ، پھپھو کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، اونا محمد میرے پھپھیرے بھائیے، حضرت حسین کے سگے بھانجے، ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا، بھیا قاسم کو بھی شہید کر دیا۔ ابا مت جاؤ۔ جب اتنا کہا، سیدہ زینب آگے آ جاتی ہے، آ کر کے کہتی ہے بیٹی ہم میں وہ پاور ہے کہ ہم کربلا ہلا کے رکھ دیں گے، ہم ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہیں، مگر آج ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے، نانا کا سر جھکنے نہیں دینا ہے۔ کیا تم جاتی ہو، تمہاری دادی فاطمہ نے رو رو کے کہا تھا بیٹا حسین تم اپنے نانا کا سر جھکنے نہ دینا، تمہارے دادا علی نے کہا تھا بیٹا حسین کچھ بھی ہو جائے نانا کا سر جھکنے نہ دینا۔ آج تم اپنے بابا کو روک رہی ہو، کیا تم چاہو گی تمہارے نانا کا سر جھکے، تمہاری بابا کا، تمہاری دادی کا سر جھک جائے؟ چاہو گی؟ دین اور اسلام کو بچانا ہے۔ سکینہ بولی او پھپھو سنو، اگر ہماری باری آئے گی تو ہم بھی نانا کے دین کو بچائیں گے۔ بابا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو
کیا بات ہے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مسلک امام اعلیٰ۔ حسین پاک اپنی بیٹی کو پیار کر کے سیدہ سکینہ بولی جاؤ بابا دین اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کمیٹی والوں تمہارے باپوں کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسی اولاد ان کے گھر میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کبھی اسلام کے راستے سے مت ہٹنا اور سیدوں کا دامن پکڑے رہنا۔ اور سنو پیارے، امام حسین پاک کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، ظالموں نے ایک نہیں سنی، بات کو گھٹا کر کے بول رہا ہوں تاکہ پھیلاؤں تو پوری رات گزر سکتی ہے، ابھی اور مہمان بھی ہمارے موجود ہیں، مگر سنو امام حسین پاک پہ ترس نہیں آیا۔ ظالم یہ تو کہہ رہے تھے حسین تم نانا کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، حسین تم نانا جب سجدے میں تھے تو تم ہی سوار ہوئے تھے، مگر آج تمہیں لہو لہان کر دیا جائے گا۔ تیروں کی ہر طرف سے برسات ہو جاتی ہے، بوچھار ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ 72 زخم کھا کر کے یہ شیر خدا کا شیر امام حسین پاک کربلا شریف میں گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ظالم یزیدی ہاتھ میں خنجر لیے کھڑے ہیں، حسین پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، مگر پیارے سنو ہر مرنے والے کی کوئی اکشا ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا حسین تمہاری کوئی مرضی ہے، کوئی اکشا کوئی ضرورت ہو تو بولو۔ انہوں نے سوچا حسین اپنے بچوں سے ملیں گے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے ملیں گے، مگر حسین نے کہا ہاں ہاں میری تمنا ہے، آرزو ہٹ جاؤ، میری پیاری آخری آرزو ہے ہٹو۔ کہا کیا کرو گے، بچوں سے ملنے جاؤ گے؟ کہا نہیں، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، میں ملاقات کروں تو حالت سجدے میں کروں۔ اللہ حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ نوجوانوں میاں والی سکٹیا کے رہنے والوں حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وہ سیدزادیوں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان ظالموں نے ان کے دوپٹوں میں آگ لگا دی، ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے۔ وہ سیدزادے جن سے محبت کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آج ان کے ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ حسین کی بہن سیدہ زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ام رباب اور شہربانوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں۔ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے امام زین العابدین کو بخار آ رہا تھا۔ ظالموں نے حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے کھینچ کے ڈال دیا۔ بے حرمتی کر رہے ہیں، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے ہیں، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ارے یہ تو دیکھو جب انہوں نے لوٹ مار کر لی، حسین پاک کی چھوٹی سی بیٹی سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے، میرے بھائی علی اصغر شہید ہوئے یہاں لیٹے تھے کہاں چلے گئے، اپنے چچا عباس کے بازو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بھائی اون محمد کی لاشیں دیکھ رہی ہے، اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے، بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے 7 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، ایک ظالم یزیدی کتے بھیڑیے نے دیکھا، بولو اور کیا بولوں، اس ظالم یزیدی دولت کے لالچی اس کتے نے دیکھا حسین پاک کی بیٹی کان میں بالی پہنے تھی، وہ بالی پہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ادھر حسین پاک کی بیٹی اپنے بابا سے کہہ رہی ہے ابا اٹھو ابا اٹھو۔ اس ظالم نے جب دیکھا حسین کی بیٹی کو تو نیلی پیلی آنکھیں نکالتا ہوا، ہاتھ میں خنجر ہے، یہ یزیدی کی صورت کالی ہے، ہاتھ میں خنجر ہے۔
سیدہ سکینہ کی طرف کو چلا. ارے 7 سال کی بچی کانپ گئی, لرز گئی, ڈر گئی. یہ دیو کہاں سے آ گیا؟ حسین پاک کی بیٹے کی طرف کو جب چلا, چھوٹی سی بچی حسین پاک کی وہ لاڈلی سید زادی. ارے فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ بچی کانپ گئی اور پیچھے کو ہٹ کے بھاگنے لگی. کربلا شریف میں دوڑ رہی ہے, ابا مجھے بچا لو, ابا مجھے بچا لو. ظالموں نے کربلا میں وہ خیموں میں آگ لگا دی تھی, لوٹ مار کر لی. اب چھوٹی بچی کتنا بھاگے گی؟ وہ یزیدی دوڑا اور دوڑ کر کے حسین پاک کی بیٹی کے گردن پہ آ پیچھے دوڑتے دوڑتے اتنی زور سے تھپکی ماری. حسین پاک کی بیٹی کربلا میں ان کا منہ گھسٹ گیا, ان کی ناک رگڑ گئی, آنکھوں میں ریت, منہ میں ریت, ناک میں ریت. اللہ جانے منہ سے خون یا ناک سے خون نکل رہا تھا. چھوٹی سی بچی کا چہرہ. ان ظالم یزیدیوں کی قبر میں کیڑے پڑیں گے, کیڑے. ارے تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ وہ بچی کانپ رہی ہے, ابا مجھے بچا لو, چچا مجھے بچا لو, پھوپھی مجھے بچا لو. اس ظالم نے جب ہاتھ بڑھایا, ایک ہاتھ سے حسین پاک کی بیٹی کے بال پکڑے, اور بال پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ سے جب بڑھایا, سیدہ سکینہ نے اپنا چہرہ گھما لیا تو اس ظالم نے اتنی زور سے تماچا مارا, ایسا تھپڑ مارا, حسین کی بیٹی کے منہ پہ 5 انگلی چھپ جاتی ہے. اللہ اللہ پیارو, کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا. بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہے, ان بچوں کی بڑی قربانیاں ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے, میں اس ظالم یزیدی کے ایسا تھپڑ ماروں کہ یہ زمین میں دھس جائے اور اسے پتا چلے تھپڑ کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, تم دیکھتے نہیں ہو. ارے میں نے نبی کے بچوں کو, سید زادوں کو, زادیوں کو وہ پاور دیا ہے, اگر ایک مرتبہ یہ اپنی زبان سے کہہ دے اے اللہ زمین پھاڑ دے, آسمان ٹپکا دے, تو قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی, ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے. ظالموں کو آسمان سے کچل کے رکھ دوں گا, مگر تو ان کا صبر نہیں دیکھتا ہے. دیکھ دیکھ دیکھ, نبی کے دین کو بچا رہے ہیں, انہیں یہ پاور ہوتے ہوئے بھی نہیں مانگ رہے ہیں. بچے بچے کو معلوم ہے جو ہمارے نانا نے وعدہ کیا تھا ہم اپنے خاندان کو دے دیں گے, مگر نانا کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا بات حضرت. سیدہ سکینہ ظالم نے جب تھپڑ مارا منہ پہ انگلی چھپ جاتی ہے. میری بہنوں سنو, سیدہ سکینہ کی چیخ نکل گئی, کہا پھپھو مجھے بچا لو. ارے کربلا میں ان سید زادیوں کا خون اور ان سید زادیوں کی چیخیں ہیں. پیارے اللہ اللہ, اس ظالم نے پھر بال پکڑ کے زبردستی گردن بال زور سے سر روک کر کے امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی کم از کم کھول لیتا. ظالم تھوڑا سا تو رحم کر لیتا, مگر اس نے اس پینڈل کو یعنی اس بالی کو کھولا نہیں. بالی پکڑ کے غصے میں حسین پاک کی بیٹی کے اتنی زور سے کھینچا, حسین پاک کی بیٹی کا کان چر جاتا ہے اور چیخ نکل جاتی ہے, کہا پھپھو بچا لو, پھپھو بچا لو. چھوڑ دیا. سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی, پھپھو کی گود میں جا کے گر گئی. کربلا کی مٹی یہاں لگا کے دبا دیا, کہا بیٹی ابھی ہمارا امتحان پورا نہیں ہوا ہے. پیارو,
ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ خوالی کے نیزے پر سر ہے، خوالی کے نیزے پر امام حسین پاک کا سر ہے۔ حسین پاک کے سر کو کداتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے یہ یزیدی اپنی کامیابی کے گیت گاتے ہوئے، کامیابی کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہم کامیاب ہو گئے۔ سید زادوں کے ہاتھ بندھے تھے، حسینیوں کے ہاتھ بندھے تھے، جانے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ یزیدی کود رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے۔ پیاروں میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں۔ اب حسین پاک کا ایک جگہ مقام ایسا آتا ہے کہ سر جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کس کا سر ہے، کہا نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اللہ اللہ سنو، اس بوڑھی عورت نے کیا لیا؟ سوکھی ہوئی روٹی کے 2-4 ٹکڑے لے لیے، ایک پیالے میں پانی لے لیا، اور لے جا کر کے ان سید زادیوں کے پاس پہنچ گئی۔ سیدہ زینب سے کہنے لگی بیٹی جس کا سر کٹا ہوا ہے ان کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ میری بیٹی مجھے پتہ نہیں ہے تم کون ہو، اگر آج میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی میں تمہارے اوپر قربان کر دیتی، صرف میرے پاس یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، یہ پانی کا پیالہ ہے، پی لو کھا لو۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا بیٹی میں سیدہ فاطمہ کے یہاں باندھی رہتی تھی، میرا نام فضہ ہے۔ فضہ یہ وہی باندھی تھی جس نے حسن حسین کے لیے روزے بھی رکھے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کی آیت کی تفسیر میں نام آتا ہے ان کا بھی۔ اب ذرا سنو پیارے، کہا بیٹی یہ حسین پاک کا جن کا سر ہے، ان کی ایک بہن ہے جن کا نام زینب ہے، اگر اس بہن کو پتا چل گیا میرے بھائی کے سر کو کاٹ لیا ہے تو وہ زینب کا یہ پاور ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گی، ان یزیدیوں کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ بیٹی میں نے زینب کو بچپن میں کھلایا ہے، کیا پتا تھا بوڑھی ماں سیدہ زینب ہی سے بات کر رہی ہے، کیا پتا تھا اسی زینب کے ہتھکڑیاں پڑی ہے، کیا پتا تھا وہی زینب 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے۔ کہا بیٹی میں نے زینب کو دیکھا ہے، نانا کہتے تھے یہ میرا دوسرا حسین ہے، یہ زینب کربلا میں قافلے کو لے کے چلے گی، یہ زینب ہے۔ کہا بیٹی گھبراؤ مات، اگر زینب کو پتا چلا اللہ نے پاور دیا ہے ان یزیدیوں کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ سیدہ زینب بول پڑی، کہا بوڑھی ماں جس زینب میں اتنا پاور ہے، جس زینب کے اندر اللہ نے یہ کرنٹ پیدا کیا ہے، جس زینب کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، جس زینب کو یہ پاور دیا ہے، جس زینب کو تم نے گود میں کھلایا تھا، جو زینب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے آسمان ٹپک آئے، لو دیکھ لو یہ زینب وہی ہے، یہ زینب جس کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی جگہ ہتھکڑیاں پہنا دی ہے، نالا جس کی کلائی کو چوما کرتے تھے، کہتے تھے میری بیٹی یہ بڑا کام کرے گی، ہرا کپڑا باندھنے والے میری کلائیوں میں نانا تھے۔ آج دیکھو اسی زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہے، ذرا دیکھو یہی زینب ہے جس کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے سر کو کاٹ لیا، سب کچھ کر سکتی تھی مگر اس کی زبان پہ تالا ہے، تالا۔ اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا، اسی زینب کے سامنے بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے، اسی زینب کے سامنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر
اصغر کو شہید کر دیا، اسی زینب کے سامنے اس کے بھتیجے کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، سب کچھ کر سکتی ہے مگر کچھ نہ کیا، اس لیے ہماری زبانوں پہ تالا ہے، ہمیں دین مصطفیٰ بچانا ہے۔ وہ بوڑھی نے جب سیدہ زینب کو دیکھا، وہ بوڑھی عورت سیدہ زینب کے قدموں پہ گر گئی اور پاؤں کو چوم لیا، کہا بیٹی میں نے تمہاری ماں فاطمہ کو دیکھا تھا، ایک ایک رات پوری رات تمہاری ماں فاطمہ سجدے میں رہتی تھی، کہا بیٹی تمہیں سامنے رکھ کے دعائیں کرتی تھی، تمہاری رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے، کہا بیٹی بول میری جان تمہارے نام پہ قربان ہے، اور پاؤں کو چومنے کے بعد وہ بوڑھی یزیدیوں کو چپٹ گئی، او یزیدی کتوں، او بھیڑیوں، او ظالموں، یہ سید زادی ہے، سید زادی، اس کی ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دو، ارے یہ علی کی بیٹی ہے، بیٹی یہ فاطمہ کی لاڈلی ہے، اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دو ورنہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اگر ایک سید زادی نے یا ایک سید زادے نے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ کتوں، دولت کے لالچیوں، وہ عورت چھری لے کے ڈٹ گئی، تمہارا خون پی جاؤ گی، تمہیں جان سے مار دوں گی، مگر بوڑھی عورت کیا کرے، بوڑھی عورت کیا کرے، اس نے اپنا جذبہ دکھایا، ایک ظالم یزیدی اٹھا اور پیٹ میں چھری ڈال دی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدہ زینب وہاں پر موجود تھی، حضرت فضہ بھی دنیا سے چلی گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب بھی ظالموں کو صبر نہیں آیا، پیارو یہ کہیے داستان یہ واقعہ ہی ایسا ہے، بولنے والا میں سینکڑوں مرتبہ بول چکا ہوں، ہندوستان بھر میں تقریر تمہاری دعاؤں سے کرتا ہوں، مگر پھر بھی جب بھی بولتا ہوں تو دل بھر آتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی تو اصلی محبت ہے، یہی تو دل بھر آیا۔ میاں والی سکٹیا کے غیور مسلمانوں تم بہت اچھا کام کرتے ہو، گاؤں کے بچے بچے سے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد یہ جو نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں آگے پڑھنے کا موقع دینا، اور نوجوانوں جتنے ہو جڑ جانا۔ تمہاری کمیٹی کا نام کسی خنڈے کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی منتری کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی بادشاہ کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی مالدار کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام حسین پاک کے نام پر حسینی نام ہے۔ کون حسین؟ جن کے بارے میں اجمیر کے غریب نواز بولے، زیادہ تر لوگوں نے کہا یہ شعر غریب نواز کا ہی ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، مگر چلو غریب نواز کا شعر سنو، کہتے کون حسین؟ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، بادشاہ بھی حسین، شاہ بھی حسین۔ ایک بادشاہ کی حکومت ایک ملک پر ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی حکومت ایک خطے پر ہوتی ہے، مگر میرا حسین بادشاہ بھی ہے، شاہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ترکستان کا ہو، چین، جاپان، بنگال کا ہو، کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، حسین کی محبت زمین پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ حسین کی محبت، حسین کی حکومت
زمین پر نہیں بلکہ